نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے کوٹلی قاضی کی اس عظیم جامع مسجد میں رمضان المبارک کے بعد زندگی میں ایک بار پھر ہم ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں۔ اس درس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، تحریک منہاج القرآن کے جمیع قائدین اور کارکنان کو، اور تشریف لانے والے جمیع دیوان گان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور بحمدہ تعالی ہمیشہ کی طرح اس درس عرفان القرآن کی سرپرستی فرماتے ہیں جناب محترم حضرت علامہ مفتی بنیامین فاروقی صاحب زید شرفہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے تصدق سے محترم مفتی صاحب کو اور جمیع معاونین کو خدمت دین کی ان توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ سامعین محترم، آج کے درس عرفان القرآن کا موضوع موجودہ معاشرتی حالات کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے رزق حلال اور اس کی برکات۔ شاید بعض ساتھیوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ اس موضوع کے انتخاب کا سبب کیا ہے۔ تو سامعین محترم، اگر ہم اپنے معاشرے میں، اپنے گرد و نواح میں دیکھیں تو ہمیں ہر دوسرا انسان پریشان دکھائی دیتا ہے۔ کسی گھر میں رزق کی تنگی کی پریشانی ہے،
تو کسی گھر میں اولاد کی نافرمانی کا دکھ ہے، کسی گھر میں بیماریوں کی کثرت ہے، تو کوئی انسان معاشرتی بے اعتدالی کی وجہ سے نفسیاتی مریض ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اگر ان جمیع پریشانیوں اور دکھوں کے اسباب پہ غور کریں تو ان پریشانیوں کے کئی اسباب ہوں گے، لیکن ان کئی اسباب میں سے ان پریشانیوں کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں ہمارا رزق حلال نہیں رہا، رزق میں ملاوٹ ہو گئی۔ کیسے ہوئی یہ ابھی آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ اگلے ماہ ڈسکس کریں گے۔ لیکن سامعین، اگر ہم ان بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں، ان پریشانیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے رزق کو حلال اور طیب کرنا ہوگا۔ اگر رزق حلال اور طیب ہو گیا تو پھر اولادیں بھی ثمر جائیں گی۔ اگر رزق حلال اور طیب ہو گیا تو بیماریاں بھی کم ہو جائیں گی۔ اگر رزق حلال اور طیب ہو گیا تو عمر میں بھی برکت نصیب ہو جائے گی۔ تو گویا اگر ہم ان بیماریوں سے، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے رزق کو حلال اور طیب کرنا پڑے گا۔ جب اس بنیادی اور مرکزی گفتگو کو سمجھ گئے تو اب آئیے سامعین محترم، قرآن و حدیث کی روشنی میں رزق حلال کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کم و بیش 123 بار لفظ رزق کا استعمال کیا۔ لفظ رزق قرآن مجید میں کم و بیش 123 بار استعمال ہوا ہے۔ تو علوم القرآن کے اگر اصول اور قانون کو دیکھیں تو کسی موضوع کا بھی بار بار قرآن مجید میں استعمال ہونا اور کسی موضوع کا بار بار قرآن مجید میں بیان ہونا وہ اس موضوع کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ پھر سامعین، اگر لفظ رزق کے معانی پہ غور کریں، المفردات کو پڑھیں، لسان العرب کو پڑھیں، قاموس کو پڑھیں، لغت کی کتب کا مطالعہ کریں تو لفظ رزق کے آپ کو کئی معانی نظر آئیں گے۔ اسی لفظ رزق کا ایک معروف معنی ہے عطا۔ کیا معنی ہے؟ عطا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہونے والی ہر نعمت کو رزق کہتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت عطا فرمائی، یہ صحت بھی اللہ کی طرف سے عطا ہونے والا رزق ہے۔ اللہ نے ہمیں طاقت اور قوت عطا فرمائی تو یہ قوت بھی اللہ کی طرف سے عطا ہونے والا رزق ہے۔ اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، اولاد بھی اللہ کی طرف سے عطا ہونے والا
رزق ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں صلاحیتیں عطا فرمائیں، وہ صلاحیتیں بھی اللہ کی طرف سے عطا ہونے والا رزق ہے۔ گویا ہر نعمت جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائی، لغوی اعتبار سے اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی ہر نعمت کو رزق کہتے۔ پھر سامعین، لفظ رزق کا ایک معنی ہے نصیب، مقدر یا حصہ۔ اسی لفظ رزق کا ایک معروف معنی ہے غذا، جسے ہم روزی اور روٹی کہتے ہیں۔ اور جب بھی ہمارے سامنے لفظ رزق بولا جاتا ہے، ہمارا ذہنی خاکہ فوراً یہی بنتا ہے کہ رزق سے مراد وہ شے جو ہم کھائیں، غذا۔ اس معنی میں رب کائنات نے سورہ ہود میں ارشاد فرمایا، آیہ کریمہ نمبر 6، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ ہر وہ جاندار جو زمین پر ہے، ہر جاندار تک رزق پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ الا علی اللہ رزقها، ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ، ہر جاندار کا روزی رساں اللہ ہے، ہر جاندار کو پالنے والا اللہ ہے۔ پھر سورۃ الجمعہ میں رب کائنات نے اس تصور کو اور واضح فرما دیا، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا۔ تو سامعین، جب لفظ رزق کے معانی کو سمجھ گئے، اب آئیے رزق کی اقسام کی طرف توجہ کریں کہ بنیادی طور پر رزق کی دو اقسام ہیں۔ کتنی ہیں؟ دو۔ ایک ہے رزق حلال اور دوسری قسم ہے رزق حرام۔ آج کا ہمارا موضوع رزق حلال اور اس کی، اونچا بولیں گے، برکات ہے، اور آئندہ اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو ہمارا موضوع رزق حرام اور اس کے نقصانات ہوگا۔ پھر سامنے رزق حلال، اس کی پھر آگے 3 اقسام ہیں۔ یہ نقطہ بڑا اہم ہے اور سمجھنے والا ہے۔ رزق حلال کی، تھوڑا اونچا بولیں بھئی، نیند تو نہیں ہے، بس توجہ کریں گے۔ رزق حلال کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے واجب، دوسری قسم ہے مستحب، اور تیسری قسم ہے مباح یا جائز۔ اب شاید کئی بزرگ کہیں بھئی ہم نے تو ساری زندگی بس لفظ رزق سنا ہے یا رزق حلال سنا ہے، اب یہ واجب، مستحب یا مباح کیسے بن گیا؟ تو یہی نقطہ آج سمجھانا ہے۔ تو سامعین محترم، رزق کا حاصل کرنا واجب کب ہے؟ کہ انسانی بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے رزق حلال کا حاصل کرنا واجب ہے۔ انسان کی بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے رزق کا حاصل کرنا واجب ہے۔ اور یہ بنیادی ضروریات زندگی کیا ہیں اور کون کون سی ہیں؟ سامعین، انسان اس دنیا میں زندہ ہے، اسے بھوک لگے گی، خوراک اسے چاہیے، پھر انسان کو اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے لباس چاہیے، رہنے کے لیے مسکن اور گھر چاہیے،
بیمار ہو جائے تو علاج چاہیے، خود پڑھنے کے لیے اور اپنی اولادوں کو اسکولوں میں پڑھانے کے لیے اچھا اہتمام چاہیے۔ تو یہ انسان کی ساری بنیادی ضروریات زندگی، ان بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے رزق حلال کا حاصل کرنا واجب ہے۔ پھر ایک لڑکا ہے، جوانی کو پہنچا، اس کی شادی ہو گئی، زوجہ محترمہ گھر آ گئی، اب اس بیوی کا نان و نفقہ اس کے شوہر کے ذمہ ہے، تو بیوی کی بھی بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنا اس کے شوہر پر واجب ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی، اولاد کی بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنا والد پر واجب ہے۔ پھر اگر والدین بڑھاپے کو چلے گئے، اب خود کما نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، پکا نہیں سکتے، تو ان والدین کی بھی بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنا اولاد پر واجب ہے۔ گویا دین اسلام کی خوبصورتی پہ واری جائیں، دین اسلام نے زندگی کے سرکل کو بڑا خوبصورت کر دیا۔ ہر وہ انسان جو آپ کے زیر کفالت ہے، اس کی بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنا آپ پر واجب ہو گیا۔ اب ذہن سوال کرے گا، بھئی واجب کی تو سمجھ آ گئی، آگے مستحب کسے کہتے؟ تو سامعین، بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے بعد اگر انسان کا دل کرے کہ اب سہولیات کو حاصل کیا جائے، تو ان سہولیات کا حاصل کرنا دین اسلام نے مستحب قرار دیا۔ مثلا آج سے 20-30 سال پہلے کا دور آپ بزرگوں کا دیکھا ہوا ہے، سارے کام مرد و خواتین اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، کھیتوں میں ہل چلاتے بیل کے ساتھ اور سارا دن ساتھ خود بھاگتے، بیج بوئے جاتے کھیتوں میں تو ساری محنت کسان خود کرتا، دفتر میں جاتے تو سارا کام اپنے ہاتھ سے ہوتا تھا، مینول ورک جسے کہتے، گھروں میں خواتین اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھویا کرتی۔ پھر وقت آگے چلا، ترقی ہو گئی، مشینیں آ گئیں، تو کیا آج وہ سارے کام مرد و خواتین اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں؟ نہیں، گھروں میں کپڑے دھونے کے لیے بھی مشینیں آ گئیں، دفتر میں کمپیوٹر آ گیا، اور کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے ٹریکٹر آ گیا۔ تو گویا انسان سہولیات کی طرف گیا، ان سہولیات کو لے کر انسان نے زندگی کو آسان کیا، تو ان سہولیات کا حاصل کرنا دین اسلام نے مستحب قرار دیا۔ اب سہولیات بھی آ گئیں، قبول کر لیں، لے لیں، زندگی آسان ہو گئی۔ اب انسان چاہتا ہے کہ میں مزید سہولیات کی طرف آگے بڑھوں، اب انسان چاہتا ہے کہ آسائشوں کی طرف جائے، تعیشات کی طرف جائے۔ مثلا رہنے کے لیے پہلے گھر ایک چھوٹا موٹا موجود ہے، لیکن محلے میں کسی دوسرے فرد نے کوٹھی بنائی ہے، اب میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی کوٹھی بناؤں۔ پہلے گھر میں موٹر سائیکل ہے یا چھوٹی گاڑی ہے، محلے میں کسی نے بڑی گاڑی لے لی، اب میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی لینڈ کروزر لوں۔ تو سامعین، اب انسان نے سہولیات سے آگے بڑھ کے آسائشوں کو لینا چاہا، تعیشات کی طرف جانا چاہا۔ تو یہ نکتہ سمجھیے گا کہ اگر آپ کا رزق حلال کا ہے، رزق حلال کا ہے، آپ کی کمائی حلال ہے، تو دین اسلام نے
پھر پابندی نہیں لگائی، اگر رزق حلال ہے تو دین اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ آسائشوں کو قبول کر لیں، لیکن شرط کیا لگائی کہ آپ کی کمائی کا ایک ایک پائی پیسہ حلال کا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کی کمائی حرام کی ہے، اس کا ذریعہ حرام ہے، تو پھر تعیشات تو دور کی بات ہے، سہولیات تو دور کی بات ہے، اگر لقمائے حرام ہے تو دین اسلام نے بنیادی ضروریات زندگی پر بھی حدود قائم کر دی۔ بنیادی ضروریات زندگی کو بھی پورا کرنے کے لیے حرام کے راستے پہ نہیں چل سکتے۔ بس صرف ایک درجہ اینڈ پہ آتا ہے استثناء کا، جب آپ کی جان داؤ پہ لگ جائے، مرنے کے قریب چلے جائیں، تو بس جینے کے لیے ایک دو لقمے قریب جا سکتے ہیں۔ لہذا سامعین، یہ بنیادی گفتگو تھی جس کا سمجھانا انتہائی ضروری تھا۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں دیکھیں کہ رب کائنات قرآن مجید میں رزق حلال کھانے کی اہمیت کو کیسے بیان کرتا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 168 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، غور کریں، رب کائنات پوری انسانیت سے خطاب کر رہا، اے گروہ انسانیت، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں، زمین پر جو چیزیں تمہیں حلال اور طیب نصیب ہوتی ہیں ان میں سے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیروکار نہ بنو، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سامعین، یہاں توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رزق حلال اور طیب کھانے کا جب یہاں حکم دینا تھا تو مومن اور کافر کا فرق نہیں کیا، مشرک اور مسلم کا فرق نہیں کیا۔ میرے اللہ نے فرمایا، اے سب انسانوں، زمین پہ حلال اور طیب کھاؤ۔ ذہن سوال کرے گا، اے مالک کائنات، کافر تیری ذات کو تو مانتا ہی نہیں ہے، اور اگر کافر اور مشرک حلال کھا بھی لے تو مولا اسے فائدہ کیا ہوگا؟ یوم قیامت تو کافر اور مشرک کے لیے ہے کچھ نہیں، اور مومن اگر کھائے گا تو یوم قیامت وہ تیرا قرب پائے گا، وہ جنت کی منزلیں پائے گا، تو مولا پھر کافر کو حلال اور طیب کھانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہاں ائمہ تفسیر نے لکھا کہ اگر کوئی انسان ہے کافر اور مشرک لیکن ساری زندگی وہ رزق حلال کھانے کا اہتمام کرتا رہا، تو ممکن ہے کہ رب کائنات اس کے حلال اور طیب کھانے کی وجہ سے اس سے اتنا راضی ہو جائے کہ اس کے مرنے سے پہلے پہلے میرا اللہ اسے ایمان کی نعمت عطا فرما دے، تو اس کافر کو بھی رزق حلال کھانے کا فائدہ نصیب ہو جائے گا۔ پھر سامعین، آگے میرے اللہ نے فرمایا کہ شیطان کے پیروکار نہ بنو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطَان۔ آیہ کریمہ کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ جو رزق حرام کھاتا ہے وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے، اور جو حلال کھاتا ہے وہی رب رحمان کی پیروی کرتا ہے۔ پھر سامعین، چونکہ وقت کم ہے آگے چلیں، آگے سورۃ النحل کی آیہ مبارکہ نمبر 114 کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ سو اللہ رب العزت کے عطا کردہ رزق حلال اور طیب میں سے کھاؤ۔
وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم اس ایک اللہ کی عبادت کرتے. پھر سامعین سورۃ المائدہ کی آیہ کریمہ نمبر 88 کو پڑھے. یہاں رب کائنات نے فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ رب العزت کے عطا کردہ رزق حلال اور طیب میں سے کھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، وہ اللہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اب سامعین ان دونوں آیات کریمہ کو ملا کے پڑھیں تو ایک لفظ کی طرف غور کریں گے. اللہ فرماتا ہے رزقکم اللہ حلالا طیبا، اس رزق میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے. اب سامعین غور کریں، اللہ رب العزت نے یہاں پہ ہمارے ایک ذہنی تصور کو درست کروا دیا کہ جب ہم پورا مہینہ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو مہینے کے بعد ہمیں تنخواہ ملتی ہے. وہ تنخواہ کا پیسہ، کاروبار کا پیسہ، مزدوری کا پیسہ جب مہینے کے بعد ہمارے ہاتھوں میں آتا ہے تو ہم خوش ہو کر اکڑ اکڑ کے دوسروں کو بتاتے ہیں کہ یہ میری کمائی ہے. ہمارے سوچنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں میری کمائی ہے. مالک کائنات نے اس سوچ کو درست کروا دیا. میرے اللہ نے فرمایا رزقکم اللہ حلالا طیبا، اس رزق حلال و طیب میں سے کھاؤ جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے. رب کائنات نے فرمایا کہ ہمیشہ یہی سوچو کہ جو کچھ بھی تمہارے ہاتھوں میں آتا ہے یا جو کچھ تمہیں نصیب ہوتا ہے وہ تمہاری کمائی نہیں بلکہ تیرے اللہ کی عطا ہے. اللہ کی عطا ہے. اگر رب کائنات تمہیں عطا نہ فرماتا تو کس میں جرت تھی کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے چھین سکتا؟ اب اگر کوئی کہے کہ علامہ صاحب دفتر میں تو پورا مہینہ میں کھپتا رہا، مزدوری سارا دن میں کرتا رہا، کاروبار کو کامیاب کرنے کا پلان میں کرتا رہا، تو پھر کمائی تو میری ہوئی. تو سامعین غور کریں، دفتر میں وہی گیا جو صحت مند تھا. اگر بیمار ہو جاتے، لاغر ہو جاتے تو کیا دفتر میں جا سکتے تھے؟ مزدوری پر وہی گیا جس کے جسم میں جان تھی. کاروبار کو کامیاب کرنے کا پلان وہی کرتا رہا جس کو اللہ نے ذہنی صلاحیت عطا کی تھی. اگر رب کائنات صحت نہ دیتا تو آفس میں جانے کی ہمت نہ ہوتی. اگر اللہ طاقت نہ دیتا تو مزدوری کرنے کی ہمت نہ ہوتی. اگر اللہ ذہنی صلاحیت نہ دیتا تو کاروبار کو آگے بڑھانے کا پلان کرنے کی ہمت نہ ہوتی. تو یہ جو صحت عطا فرمائی ہے وہ صحت عطا کرنے والی ذات بھی اونچا بولیں گے اللہ کی ہے. جسم میں جان عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. طاقت عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ذہانت عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو گویا انسان کو جو جو شے بھی نصیب ہوتی ہے ہر شے عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس لیے سامعین محترم جو کچھ بھی نصیب ہوتا ہے ہمیشہ یہی سوچا کریں کہ یہ اللہ کا فضل ہے. وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، اور اس نعمت کی عطا ہونے پر اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا کریں. پھر سامعین محترم غور کریں، اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 172 میں
پھر بڑے خوبصورت انداز سے کلام کیا، اور یہاں مالک کائنات نے خطاب کیا ہے ایمان والوں سے۔ کن سے خطاب کیا؟ ایمان والوں سے۔ مالک کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو اس رزق طیب میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیا۔ واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی اس ایک اللہ کی عبادت کرتے۔ یہاں میرے اللہ نے خطاب ایمان والوں سے کیا۔ پھر سورۃ المؤمنون کی آیہ مبارکہ نمبر 51 کو پڑھے، یہاں میرے اللہ نے خطاب انبیاء اور رسولوں سے کیا۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، رب کائنات رسولوں سے خطاب کر کے فرماتا ہے اے رسول اعظام ہمیشہ طیب کھاؤ۔ اور سامعین یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ اللہ رب العزت رزق حلال اور طیب کھانے کا جب حکم دیتا ہے تو مالک کائنات الگ الگ طبقے کو خطاب کر کے حلال اور طیب کھانے کا حکم دے رہا ہے۔ کبھی اللہ رب العزت یا ایھا الناس کے کلمات کے ذریعے سارے انسانوں کو فرماتا ہے کہ اے انسانوں حلال اور طیب کھاؤ۔ کبھی رب کائنات یا ایھا الذین آمنوا فرما کے ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو حلال اور طیب کھاؤ۔ کبھی رب کائنات یا ایھا الرسول کے خطاب کے ذریعے جمیع انبیاء اور رسولوں سے خطاب کر کے حکم دیتا ہے اے رسولو آپ بھی حلال اور طیب کھاؤ۔ تو سامعین محترم پھر اندازہ لگائیں کہ حلال اور طیب کھانے کی اہمیت رب کی بارگاہ میں کتنی ہوگی کہ رب انسانوں کو الگ حکم دیتا ہے، ایمان والوں کو الگ حکم دیتا ہے، انبیاء اور رسولوں کو الگ حکم دیتا ہے۔ اتنے احکامات کے آنے کے باوجود بھی اگر ہم حرام کھائیں تو پھر سمجھیں کہ رب کائنات کی بارگاہ سے کتنا بڑا عذاب اترے گا۔ اب سامعین اس سے آگے بڑا اہم نقطہ ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا کہ حلال اور طیب کھاؤ۔ اب شاید بعض کی جوان کہیں کہ رزق حلال تو سنا تھا، یہ رزق طیب کیا ہوتا ہے؟ لفظ طیب کا لغوی معنی تو ہے پاک ہونا، صاف ہونا۔ تو عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ حلال اور طیب سے مراد بس ایک ہی کچھ ہے، لیکن ائمہ تفسیر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کا فرق بیان کیا۔ رزق حلال وہ ہوتا ہے جو حرام نہ ہو، رزق حلال وہ ہوتا ہے جو حرام نہ ہو، اور رزق طیب وہ ہوتا ہے جس کا ذریعہ حرام نہ ہو، جس کا ذریعہ حرام نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ بازار میں گئے ہیں بکرے کا گوشت خریدنے، چنے خریدنے، سبزیاں خریدنے، دالیں خریدنے۔ اب یہ بکرے کا گوشت ہو، چنے ہوں، سبزیاں ہوں، یہ ساری چیزیں اپنی ذاتی حیثیت میں تو حلال ہیں، ذاتی حیثیت میں حلال ہیں، لیکن آپ جس پیسے کے ساتھ خریدنے جا رہے ہیں وہ پیسہ حرام کا ہے، پیسہ سود خوری کا ہے، رشوت خوری کا ہے، حرام خوری کا ہے، ڈکیتی کا اور چوری کا ہے۔ تو اس حرام کے پیسے سے اگر حلال بھی خریدیں گے وہ اپنی حیثیت میں حلال تو ہوگا، لیکن آپ کے لیے وہ طیب نہیں ہوگا۔ یا اگر آپ نے کسی کا بکرا چوری کر کے پکا لیا، کسی کی مرغی چوری اٹھا کے پکا لی،
تو سامعین اس کا گوشت اپنی حیثیت میں تو حلال ہے، لیکن آپ کے لیے طیب نہیں ہوگا۔ پھر آئمہ تفسیر نے اسی نقطہ کو اور خوبصورتی سے سمجھایا۔ آئمہ بیان کرتے ہیں کہ رزق حلال وہ جو حرام نہ ہو، اور رزق طیب وہ جو آپ کے لیے مضر صحت نہ ہو، جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ مثلا آج کے دور میں شوگر کا مرض عام ہے، شوگر کے مریض کو میٹھا کھانا ڈاکٹرز نے منع کر دیا، کیا ہے یا نہیں؟ اب شوگر کا مریض ہے، وہ اگر میٹھے کے قریب جائے گا، وہ میٹھا اپنی ذاتی حیثیت میں حلال ہے، شکر ہے، شوگر ہے، چینی ہے، گلاب جامن ہے، برفی ہے، حلوہ ہے، وہ ساری چیزیں اپنی ذاتی حیثیت میں حلال ہیں، لیکن وہ انسان جو شوگر کا مریض بن چکا، ڈاکٹر نے اسے کھانے سے منع کر دیا، اس کے لیے وہ چیزیں اب طیب نہیں رہی، کیونکہ بیماری بڑھ جائے گی اور موت کے قریب چلا جائے گا۔ اس سے اگلے جملے پہ اور توجہ کریں گے۔ رزق حلال وہ جسے شریعت پسند کرے، رزق حلال وہ جسے شریعت پسند کرے، اور رزق طیب وہ جسے آپ کی طبیعت پسند کرے۔ کیسے؟ سامعین ہوٹل پہ جاتے ہیں کھانا کھانے، اب ہوٹل والوں نے گوشت پکا لیا، چنے پکا لیے، سبزی پکا لی، اب جتنی چیزیں یہ پکی ہیں یہ حلال ہیں، لیکن اگر پکانے والا صاف اور ستھرا نہیں ہے، اس کے ہاتھ گندے، واش روم میں گیا نکلا ہاتھ نہیں دھوئے، اسی ہاتھ کے ساتھ ہنڈیا تیار کر رہا ہے، انہی گندے ہاتھوں کے ساتھ آٹا گوندھ رہا ہے، گرمی کا موسم ہے، پسینہ آ رہا ہے اور معاذ اللہ اسی کھانے میں جا رہا ہے۔ آپ کو اگر یہ ساری گندگی نظر آ جائے یا پتہ چل جائے تو کیا آپ وہ کھانا کھانا پسند کریں گے؟ نہیں۔ کیا وہ کھانا حرام ہے؟ نہیں۔ کھانا اپنی حیثیت میں حلال تو ہے، لیکن اس گندگی کی وجہ سے وہ طیب نہیں رہا۔ پھر اس سے آگے دیکھیں، پتہ نہیں کہاں سے فیشن آ گیا کہ ہماری بیٹیاں خواتین لمبے لمبے ناخن رکھنے لگ گئیں، ناخنوں پہ نیل پالش لگی ہے، اندر مٹی ہے، جراثیم ہے، اب انہیں لمبے ناخنوں والے ہاتھوں کے ساتھ آٹا گوندا جا رہا ہے، سبزی تیار ہو رہی ہے، جب آٹا گوندتے ہیں تو وہ نیل پالش کے کیمیکل کے ذرات بھی کھانے کے اندر، ناخنوں کے اندر جو مٹی تھی وہ بھی کھانے کے اندر، ہزاروں جراثیم کا مجموعہ۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ نیل پالش بھی، گندگی بھی، مٹی بھی، جراثیم بھی سارے اسی کھانے میں جا چکے ہیں تو کیا دل کرے گا کھانے کو؟ اب وہ کھانا حلال تو ہے لیکن طیب نہیں رہا، کیونکہ طبیعت اسے کھانے کو پسند نہیں کر رہی۔ تو سامعین محترم، یہ ساری چیزیں جو سمجھانے کی کوشش کی ہے، آئیے کوشش کریں کہ ان پر اپنے آپ کو پابند کیا جائے، اور دین اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ دین اسلام نے ایمان والوں کو اور انسانوں کو حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا کہ انسانوں کھانا وہ کھاؤ جو حلال بھی ہو اور صاف و ستھرا بھی ہو، کھانا وہ کھاؤ جو حلال بھی ہو اور آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند بھی ہو۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ دین اسلام دین فطرت ہے اور دین اسلام نفاست کا دین ہے۔ اب سامعین اختصار کے ساتھ چند ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں رزق حلال کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
صاحب مشکات اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ تمام فرائض جو اللہ رب العزت کی ذات نے آپ پر عائد کیے، اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کی بجا آوری کے بعد رزق حلال کا حاصل کرنا فرض ہے۔ رزق حلال کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو رزق حلال کو فرض سمجھ کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سامعین، اس سے اگلی حدیث مبارکہ اس سے امام بخاری صحیح بخاری میں لا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا وہ شخص جو لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے لاتا ہے، گویا محنت و مزدوری کرتا ہے اور لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے لاتا ہے، بیچتا ہے، اپنا اور اولاد کا پیٹ پالتا ہے، حضور نے فرمایا وہ اس شخص سے کہیں درجے بہتر ہے جو دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے۔ سامعین، اس کے پیچھے کو واقعہ بھی ہے کہ ایک جوان حضور کی بارگاہ میں آیا سوال کرنے اور عرض کرتا سونے آقا میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کچھ عطا فرمائیں۔ بھئی اب غور کریں، آقا علیہ السلام پوری کائنات کے والی، چاہتے تو گندم کا ایک توڑا اسے دے دیتے، کھجوریں دے دیتے، چاول دے دیتے، لیکن آقا علیہ السلام نے اس شخص کو بیکاری نہیں بنایا، میرے حضور نے اس شخص کو تاجر بنا دیا۔ آقا سوال کرتے ہیں بھئی تیرے گھر میں کچھ ہے؟ وہ عرض کرتا ہے حضور اور تو کچھ نہیں، بس ایک بستر ہے، رات کے وقت سونے سے پہلے حضور سوتے ہوئے وہی آدھا بستر نیچے کرتا ہوں، آدھا اوپر کر لیتا، اور میرے گھر میں بس ایک پیالہ ہے جس کے ساتھ میں پانی پیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا گھر جاؤ اور وہ پیالہ لے آؤ۔ وہ شخص گیا، پیالہ لے آیا، میرے حضور نے وہ پیالہ اپنے دست اقدس میں لے کے صحابہ کے سامنے کر کے فرمایا کوئی ہے جو اس پیالے کو خرید لے؟ سامعین اب غور کریں، اس بیچارے غریب کے اس پیالے کی کیا قیمت ہوگی؟ اس وقت کی کیفیت کے مطابق وہ پیالہ بھی بے قیمت ہوگا، لیکن وہی بے قیمت پیالہ جب تاجدار کائنات کے دست اقدس میں آیا وہی قیمتی ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہ پیالہ 2 درہم کا بیچ دیا، اور اس آنے والے جوان کو میرے حضور نے وہ 2 درہم دے کے فرمایا کہ 1 درہم کا کلہاڑا خرید کے لاؤ اور دوسرے درہم کے لیے اپنے لیے یا گھر والوں کے لیے کچھ کھانے کا خرید لو۔ وہ جوان کلہاڑا خرید لایا، میرے آقا نے سوہنے سوہنے دست اقدس سے اس کلہاڑے میں دستہ ڈالا، تیار کر کے اس کے ہاتھوں میں دے کے فرمایا اب جنگل کی طرف جاؤ، لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، بازار میں بیچو، اپنا اور گھر والوں کا پیٹ پالو۔ جب وہ شخص جنگل کی طرف گیا، میرے حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جو لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر اٹھا کے لاتا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ آقا تاجدار کائنات نے مانگنے کے عمل کو اچھا نہیں سمجھا، میرے حضور نے معاشرے میں منگتے پیدا نہیں کیے، میرے آقا نے معاشرے میں بھکاری پیدا نہیں کیے، بلکہ میرے مصطفیٰ نے وہ جو مانگنے بھی آتے تھے انہیں تاجر بناتے تھے۔ اور آج سامعین محترم ہم پھر معاشرے میں بھکاری پیدا کر رہے ہیں۔
ہم منگتے پیدا کر رہے ہیں، نجی سطح سے لے کر اجتماعی اور ملکی سطح تک ہم دوسروں کو منگتا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی انکم سپورٹ کے نام پر، کبھی احساس انکم سپورٹ آ گیا، کبھی پتہ نہیں فلاں آ گیا، 8,000 10,000 12,000 ان کو دے دو۔ اب غور کریں کہ اسی انکم سپورٹ کے نام پر اچھے اچھے خاندانوں کی بیٹیاں سارا دن ان 12,000 کے لالچ میں سڑکوں پہ بیٹھی نظر آتی۔ کیا یہ تماشا آپ دیکھتے نہیں روز؟ وہ خاندان جن کی بیٹیاں شاید گھر سے باہر پانی اور روٹی لینے کے لیے نہیں نکلتی تھی، 10-12,000 کے لالچ میں آج وہ سارا دن سڑکوں پہ ہوتی ہے۔ کیا شرم نہیں آتی ہمیں؟ پھر سامعین محترم، جب ہم خود بھی زکوٰۃ دیتے، میری زکوٰۃ اگر 10,000 بنتی ہے، 20,000 بنتی ہے، تو اب میں جب دینے پہ آؤں گا تو میرا عمل کیا ہوگا؟ اگر 20,000 ہے تو 20 بندوں کو ایک ہزار دے دیا۔ اچھی بات ہے، دینی چاہیے، لیکن مجھے بتائیے کہ ایک ہزار دینے سے اس کا کیا بھلا ہوگا؟ صرف اتنا کہ اسے امید لگ جائے گی کہ حاجی صاحب 1,000 دیتا ہے، علامہ صاحب دے کولو بھی 1,000 لے لاں گا۔ یعنی اب اس کو توقع لگ گئی ہے کہ میں زکوٰۃ کھانے والا ہوں، فلاں بھی دے، فلاں بھی دے، فلاں بھی دے۔ اب وہ بیکاری بن گیا۔ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ میں نے جب 20,000 دینے تھے کسی ایک مستحق کو تلاش کرتا اور 20,000 کا سبزی کا ایک ٹھیلا لگا دیتا، فروٹ کا ایک ٹھیلا لگا دیتا، ایک ریڑھی بنا دیتا۔ تو سامعین محترم مجھے بتائیے، جسے ایک دن میں 20,000 کا فروٹ لا کے دیں، وہ اگر 25,000 کا بھی بیچے تو کیا اگلے دن نفع کے ساتھ پھر کوشش کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ تو تاجر بن جائے گا۔ اور ہم نے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے دور نہیں، صرف اپنے گاؤں بادشاہ پور میں، ہریا میں، ملک وال میں ایسے کئی لوگوں کو یہ چھوٹے چھوٹے پیمانے پر ٹھیے لگا کے دیے۔ جتنا کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس سے زیادہ اب وہ معاشرے میں دے رہے، اور اس پہ زیادہ وقت نہیں لگا، یہ 2-4 سال ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ بدل گئے۔ سامعین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے میں بھکاری پیدا نہیں کیے، تاجر پیدا کیے۔ اس سے آگے چونکہ اب وقت شاید کافی ہو رہا ہے، 3-4 حدیث میں اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو امام احمد بن حنبل المسند میں لایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا گیا، ای الکسب اطیب، کہ پیارے محبوب فرمائیے کون سی کمائی بہتر ہے؟ آقا ہمیں خبر دیں کہ کون سی کمائی بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا کالا عمل الرجل بجدہ، وہ کمائی جو کوئی شخص اپنے ہاتھوں سے حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے۔ وَكُلُّ بَيْءٍ مَبْرُورٍ، اور ہر وہ تجارت جو پاک بازی کے ساتھ کی جائے، ہر وہ تجارت جس میں جھوٹ شامل نہ ہو، ہر وہ تجارت جس میں ملاوٹ شامل نہ ہو، ہر وہ تجارت جس میں ناجائز منافع خوری شامل نہ ہو، وہ بہتر ہے۔ اور آج سامعین جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ اور مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، تفصیل کے ساتھ اگلے ماہ بات کریں گے۔ پھر سامعین اس سے اگلی حدیث مبارکہ بڑی ایمان افروز ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، اور امام طبرانی اس حدیث مبارکہ کو المعجم الاوسط میں لایا ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر برجل، صحابی کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا، اس شخص نے حضور تاجدار کائنات سے مصافحہ کیا۔ کتنا نصیبوں والا ہوگا وہ شخص اور وہ صحابی جس کے ہاتھ دست مصطفیٰ میں گئے۔
اب جب اس نے حضور سے مصافحہ کیا، آقا نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھوں میں سختی ہے، اس کے ہاتھ سخت ہیں، وَجَدُهُ خَشِنًا، اس کے ہاتھوں میں کھردرا پن ہے۔ حضور نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھوں میں چھالے ہیں۔ حضور سوال کرتے فقال ما هذه، حضور پوچھتے ہیں بھئی تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے، ان میں چھالے کیسے، ان میں کھردرا پن کیسا، ان میں سختی کیسی؟ وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعمال بہا، وہ عرض کرتے سونے آقا میں اپنے ان ہاتھوں سے محنت و مزدوری کرتا ہوں، آقا میں اپنے ان ہاتھوں سے رزق حلال کماتا ہوں، حضور اپنے ان ہاتھوں سے کئی چلاتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں۔ جب آقا تاجدار کائنات نے سنا کہ اس کے ہاتھوں میں سختی رزق حلال کمانے کے لیے محنت کرنے سے آئی، تو حضور تاجدار کائنات کا عمل دیکھیں، فَتَقَبَّلَهَا النَّبِيُّ، میرے سونے مصطفیٰ نے اس مزدور کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ میرے آقا نے مزدور کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ سامعین تصور میں لائیں وہ غریب مزدور کتنا کہ ظاہری صاف ہوگا، میلے کپڑے ہوں گے، کپڑے استری نہیں ہوں گے، مزدوری کر کے پلٹا ہوگا، لیکن آقا تاجدار کائنات نے اس کے رزق حلال کو دیکھا، اس کی محنت کو دیکھا، تو پیارے آقا نے اس مزدور کے ہاتھوں کو چوم لیا، اور چوم کے آقا نے فرمایا وقالا ہذہ ید یحبھا اللہ ورسولہ، آقا فرماتے ہیں یہی وہ ہاتھ ہیں جن سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، یہی وہ ہاتھ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ آقا کے دیوانوں عشق و مستی میں ڈوب کے سوچیں تو صحیح، میرے آقا علیہ السلام نے جس مزدور کے ہاتھوں کو چوما ہوگا اس مزدور کا کلیجہ کتنا بڑا ہو گیا ہوگا، اس مزدور کا حوصلہ کتنا بڑا ہوگا، وہ مزدور پھر اگلے دن کس جوش و جذبے کے ساتھ مزدوری کرنے نکلا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے معاشرے میں رزق حلال کمانے والوں کو عزت سے نوازا، میرے آقا نے محنت و مزدوری کر کے لقمہ حلال کھانے والوں کو عزت سے نوازا، اور حرام کھانے والوں کو میرے آقا نے نگلیکٹ کیا، حرام کھانے والوں کی آقا نے نفی کی، حرام کھانے والوں کو عزت نہیں بخشی، اور آج ہمارا عمل اس کے برعکس ہو گیا، ہم کلمہ بھی حضور کا پڑھتے ہیں، دعوے بھی عشق مصطفیٰ کے کرتے ہیں، لیکن سامعین غور کریں اگر ہمیں گلی میں چلتا ہوا کوئی مزدور نظر آ جائے، رزق حلال کمانے والا نظر آ جائے تو ہم بھی آنکھیں چرا کے گزر جاتے، اور اگر اسی گلی میں کوئی حرام خور، حرام کمانے والا، بڑی گاڑی والا، بڑا چودھری نظر آ جائے، ہم اس کی حرام خوری نہیں دیکھتے، بس اس کے استری شدہ کپڑے اور گاڑیوں کو دیکھ کے ہم ان کے سامنے جھک جاتے۔ پھر سامعین آپ بھی آج سوال کرتے، میں بھی سوال کرتا ہوں کہ لوگ حرام خوری کیوں کرتے، حرام کھانے والے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو پھر سامعین کہنا پڑے گا کہ اس حرام خوری کو فروغ دینے کے پیچھے شاید کچھ حصہ ہمارا اپنا بھی ہے، ہم نے حلال کمانے والوں کو عزت نہ دی، حرام خوروں کو عزت دی، تو سامعین جس کو عزت دیں گے معاشرے میں وہی بڑھیں گے۔ آئیے حلال کمانے والوں کو عزت سے نوازیں۔ پھر اینڈ پہ آئے اور غور کریں کہ سامعین سارا دن جب حلال کمانے کے لیے محنت کریں گے تو جسم پہ تھکاوٹ آئے گی، تھکتا ہے یا نہیں تھکتا جسم؟ حلال کمانے کے لیے محنت کریں، مزدوری کریں، دفتر جائیں، کاروبار کریں، جسم تھک جاتا،
صدقے جائیں حضور کی شان پر، میرے آقا نے حلال کمانے والے انسان کی تھکاوٹ کو بھی بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا من امسا کالن من عمل جدہی، آقا نے فرمایا وہ شخص جو سارا دن محنت و مزدوری کرتا کرتا شام تک تھک گیا، جو رزق حلال کماتا کماتا شام تک تھک گیا، وہ تھک ہار کے واپس گھر پہنچا، وہ تھکا ہارا بستر پہ لیٹا، ادھر حضور نے فرمایا امسا مغفور اللہ، وہ تھک ہار کے گھر پہنچا، ادھر رب نے اعلان کر دیا کہ اس کی یہ شام شام مغفرت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گناہ معاف ہو گئے۔ کیا بات، سامعین اس کے کرم پہ صدقے جائیں۔ قربان جائیے۔ وہ جو لقمہ کما کے لائے تھے وہ کھایا کس نے ہے؟ ہم نے اور ہمارے والدین، والدین نے، ہمارے بچوں نے، ہماری بیوی نے، ہمارے گھر والوں نے۔ تو وہ کمانا تو فرض تھا، لیکن اس کے کرم کو دیکھیں، کماتے رہے اپنے لیے، لیکن چونکہ نیت حلال کی تھی اور محنت جائز تھی، ادھر جسم تھکتا رہا وہ گناہ مٹاتا رہا۔ اور آخری حدیث پاک دے رہا ہوں، شاید کہ میرے جوان دوست اب سوچے اور کہیں کہ علامہ صاحب ہمیں بار بار حلال اور طیب کی طرف تو بلا رہے ہیں، لیکن ہمیں معاشرے میں کیا ملے گا؟ حرام کمانے والا تو گاڑیاں بھی لے گیا، کوٹھیاں بھی لے گیا، بنگلے بھی لے گیا، ہم جو حلال پر لگے رہے ہمیں کیا ملا؟ شاید ہم ان کے برابر کوٹھیاں نہ بنا سکے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو لقمہ حلال کھاتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور کے بارگاہ میں سوال کیا گیا سوہنے آقا مستجاب الدعوات کیسے بنے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا یا سعد اطب مطعمک، آقا نے فرمایا اے سعد اپنا کھانا پاک کر لے، اپنا لقمہ حلال کر لے، اپنا کھانا حلال اور طیب کر لے، تکن مستجاب الدعوات، رب کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تمہاری زبان سے پھر جو دعا نکلے گی وہ پوری کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یارو لقمہ حلال کھاؤ، مستجاب الدعوات بن جاؤ، اگر مستجاب الدعوات بن گئے پھر کوٹھی کی دعا کرو گے تو وہ دے دے گا، سبحان اللہ۔ اللہ بیماریوں سے نجات عطا کرے گا، اولاد کو لائق کرے گا، فرما بردار کرے گا، عمر میں برکت دے گا، اور کل یوم قیامت اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا، اور کل یوم قیامت جب میدان حشر میں جاؤ گے تو آگے رب کا نور آپ کا استقبال کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، میرے اللہ نے فرمایا اے محبوب مکرم کل یوم قیامت آپ دیکھیں گے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو جن کی زندگی تقوی پہ گزری ہوگی، وہ جب میدان حشر میں جائیں گے نور ان کے آگے بھی ہوگا، نور ان کے دائیں بھی ہوگا، سبحان اللہ۔ وہ جدھر چلیں گے نور ان کے ساتھ ساتھ ہوگا، سبحان اللہ۔ اور وہ میدان حشر میں نور والے کہلائیں گے۔ اینڈ کر رہے وہ میدان قیامت میں نور والے کا نور والے کہلائیں گے، وہ لوگ جو آج ان کے نور کا انکار کرتے ہیں کل میدان حشر میں وہ ان سے نور کی بھیک مانگیں گے۔ نقتبس من نورکم، رو رو کے کہیں گے اے نور والو کچھ تھوڑا جاتا دے دیو۔ تو سامعین آئیے، اگر یوم قیامت کا نور چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، تقوی کا نور چاہتے ہیں، اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، تو پھر سامعین محترم اپنے رزق کو حلال کرنا ہوگا۔ بے شک، بے شک۔ آج کے اس درس عرفان القرآن کے انعقاد پر بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد کی انتظامیہ کو۔ سامعین اگلے ماہ کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، رزق حرام اور اس کے نقصانات۔
لہٰذا ایک تو جو آپ کی پوسٹ بنے اس کے اندر موضوع بھی لکھ دیں، اور دوسرا کوشش کریں کہ ہر ساتھی اپنے ساتھ دو دو ساتھیوں کو لے کے آئے، اور یہ آپ کی اور ہماری ایک جوائنٹ کوشش ہے کہ ہم معاشرے میں حلال کو فروغ دیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھے ناچیز کی طرف سے رب کائنات معاف فرمائے، اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔